السلام علیکم ناظرین، ایک شام ساحلی علاقوں سے قاصد نے آ کر سلطان نجم الدین ایوب کو اطلاع دی کہ صلیبی لشکر سمندر کے راستے بلاد مصر پر حملہ آور ہو گیا ہے۔ اطلاع پاتے ہی نجم الدین ایوب اپنی بیماری وغیرہ سب بھول گیا اور پوری رفتار سے سفر کرتا ہوا شموم جا پہنچا اور صلیبی لشکر کا انتظار کرنے لگا۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ 647 ہجری میں صلیبیوں میں ایک بار پھر سرزمین مقدس واپس لینے کا خیال پیدا ہوا۔ اس بار اس مہم کا بار شہنشاہ فرانس لوئی نوم کے کندھوں پر تھا۔ بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھڑانے کے لیے تمام تر تجاویز پر غور کیا گیا۔ مختلف مشوروں کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا کہ جب تک سلطان مصر نجم الدین ایوب کو شکست سے دوچار نہیں کیا جاتا تب تک بیت المقدس پر مکمل قبضہ ممکن نہیں۔ عیسائی مورخین کا بیان ہے کہ تمام صلیبی جنگوں کے مقابلے میں یہ حقیقی مینو میں مقدس صلیبی جنگ کہلائی جانے کی مستحق تھی، جس میں سرزمین مقدس کو مسلمانوں سے چھڑانے کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد کار فرما نہیں تھا۔ مورخوں کے مطابق شاہ فرانس لوئی نہم نے مشرق پر محض دینی جذبہ اور مذہبی جوش کے تحت چڑھائی کی تھی اور اس کا مقصد مقدس علاقوں کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑا کر مسیحیت کے جھنڈے بلند کرنا تھا۔ اس کے پیش رو صلیبی جنگجو ارض مقدس پر صرف دینی جذبہ کی بنا پر حملہ آور نہیں ہوئے تھے، بلکہ اموال اور قیدیوں سے اپنے آپ کو مالا مال کرنا اور وہاں کے سرسبز و شاداب خطوں میں اپنی مملکت قائم کرنا بھی ان کے مد نظر تھا۔ ان مورخوں نے لوئی نوم کے بارے میں کچھ زیادہ ہی بڑا چڑھا کر لکھا ہے، خصوصاً اس کی سیرت کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک نہایت پرہیزگار بے لوث درویش عبادت گزار اور نیک دینت بادشاہ تھا، جس کا دل و دماغ دین مسیحی کے جذبے سے معمور تھا۔ میدان جنگ میں وہ شجاعت کا پیکر بن جاتا تھا اور مصیبت کے وقت صبر و استقامت کو ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ اس لیے مسیحی آج بھی اسے سینٹ لوئی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بلاد مصر پر حملہ آور ہونے کی حقیقی وجہ بھی یہی تھی کہ یہی وہ واحد مضبوط مملکت تھی جو اس کی راہ میں مزاحم ہو سکتی تھی۔ اگر اس خطے پر وہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر کوئی ایسی طاقت باقی نہیں تھی جو ان کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی۔ شاہ لوئی اپنے جرار لشکر کے ساتھ 20 صفر 647 ہجری میں جمعہ کے دن سمندر سے خشکی پر اترا اور ہفتہ کے دن انہوں نے آسانی سے ہیرا کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ صلیبی اپنی وحشانہ خصلہ سے مجبور تھے۔ انہوں نے یہاں قتل و غارت کا بازار گرم کیا اور تمام شہر کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ ہیرا سے فارغ ہو کر وہ دمیات کی جانب بڑھے۔ یہاں انہیں تھوڑی سی مزاحمت کا سامنا ہوا، مگر جلد ہی وہ اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب ہو گئے اور شہر ان کے ہاتھے چڑھ گیا۔ یہاں بھی ان کا سلوک کچھ مختلف نہ تھا۔ شہر کو بے دردی سے تخت و تاراج کیا گیا۔ کئی لوگ صلیبیوں کے خوف سے اپنے گھر بار چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ 22 صفر تک صلیبیوں نے دمیات پر مکمل قبضہ کر لیا تھا۔ سلطان نجم الدین ایوب شموم میں خیمہ زن صلیبیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے دمیات پر قبضے کی خبر ملی تو وہ برق رفتاری سے سفر کرتا ہوا منصورہ کے میدان میں آ پہنچا۔ اس نے یہیں پڑاؤ ڈال دیا تھا کیونکہ صلیبی اس میدان سے گزر کر دوسرے کسی شہر کی جانب جا سکتے تھے۔ ادھر شاہ لوئی کو بھی سلطان مصر کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی۔ دونوں جانب زور و شور سے ایک بڑی جنگ کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ اسی دوران سلطان مصر نجم الدین ایوب کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ دونوں جانب زور و شور سے ایک بڑی جنگ کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ اسی دوران سلطان مصر نجم الدین ایوب کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ عمائدین سلطنت میں بے چینی پیدا ہونے لگی۔ دشمن ان کے سامنے تھا اور سلطان نجم الدین ایوب بستر پر پڑا تھا۔ سلطان نے ان کی پوری طرح حوصلہ افزائی کی کہ وہ بے فکر رہیں، جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی وہ بھلا چنگا ہو جائے گا اور بذات خود میدان جنگ میں اتر کر صلیبیوں کو سرزمین مصر میں داخل ہونے کی سزا دے گا۔ 15 شعبان 647 ہجری پیر کی رات سلطان نجم الدین ایوبی پر کھانسی کا ایسا دورہ پڑا کہ وہ اس کی روح نکلنے پر ہی ختم ہوا۔ سلطان مصر صلیبیوں کو شکست دینے کا خواب دل میں لیے دنیا چھوڑ چکا تھا۔ ملکہ شجرت الدار اور عمائدین خاص کے لیے یہ مرحلہ بے حد اہم تھا۔ سامنے دشمن کی افواج خیمہ زن ہو چکی تھیں، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ادھر قدرت نے سلطان نجم الدین ایوب کا وقت پورا کر دیا تھا۔ اس کی موت کی خبر سے پوری فوج ہل کر رہ جاتی۔ مسلمانوں کی واضح شکست کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ناظرین، گل وقوع سرائے شہر کی سرکاری کوتوالی کے تنگ احاطے میں 2 دن سے بند تھی۔ اسے سرائے سے کئی کوس دور گرفتار کیا گیا تھا۔
قمیض کے دامن پر لگے خون کے دھبوں نے اسے مجرم بنا دیا تھا۔ اس کے باپ کنعی خان کو رات کی تاریکی میں نامعلوم حملہ آور نے موت کی نیند سلا دیا تھا، جس کا علم ہونے پر وہ غم سے نڈھال ہو گئی تھی۔ اس کا باپ جیسی بھی خصلت کا شخص تھا، سرائے کے معمول و امراء میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں وہ سلطنت کے منتظرین میں سے ایک تھا۔ انہیں ایک مضبوط ریاستی شخص کے ایسے وحشانہ قتل کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ ان میں سے بیشتر ایسے تھے جو شدید خوف میں تھے۔ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ اب کہیں ان کی باری نہ آ جائے۔ کوتوالی میں گل وکوز کی آمد پر جب یہ بات کھلی کہ جب اسے گرفتار کیا گیا تو وہ اپنے باپ کو قتل کر کے فرار ہو رہی تھی، تو ان امراء کے چہروں پر اطمینان دکھائی دینے لگا۔ وہ کنعی خان کی موت کا سبب گھریلو رنجش کو قرار دینے لگے۔ البتہ کئی ایک افراد میں تشویش برقرار رہی۔ ان میں زیادہ تر ایسے تھے جن کی کنعی خان کے گھر تک رسائی تھی۔ انہوں نے باپ اور بیٹی کے درمیان کوئی ایسی بات محسوس نہیں کی تھی جو قتل کا سبب بنتی۔ ان کا خیال تھا کہ معاملہ در حقیقت کچھ اور ہے اور اسے زبردستی گھریلو رنجش بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے ذہن میں برقعی خان کی کنعی خان کے ساتھ تکرار بھی محفوظ تھی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ اسی شام برقعی خان سرائے سے سپاہیوں کے ہمراہ زرگامی قبیلے کی سرکوبی کے لیے نکلا تھا۔ جس رات کنعی خان کا قتل ہوا، ڈھکی چھپی سرگوشیوں میں وہ لوگ کنعی خان کے قتل کو برقعی خان کا کیا دھرا قرار دے رہے تھے۔ گل وکوز کو ایک ہفتے کی نظر بندی کے بعد باہر لایا گیا۔ اس نے اپنے باپ کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ منگولوں میں مردوں کو دفنانے کا رواج قدرے مختلف تھا۔ وہ ایک بڑا سا تہ خانہ بناتے اور وہاں گھر کا پورا ساز و سامان سجا کر ایک بڑے بینچ نما بستر پر میت ڈال دیتے۔ اس کے بعد کسی ایسے غلام کو لاش کی حفاظت کے لیے مامور کر دیتے جو آقا کا خاص وفادار سمجھا جاتا۔ اس کے بعد تہ خانے میں لاش کو بڑے اہتمام سے رکھ دیا جاتا اور اس تہ خانے کو اوپر سے مکمل طور پر بند کر دیا جاتا۔ تہ خانے کی سطح پر منوں کے حساب سے مٹی اور پتھر پھینک دیا جاتے۔ یوں مالک کی لاش کے ساتھ وفادار غلام کو بھی زندہ درگور ہونا پڑتا تھا۔ لاش کو تہ خانے میں رکھنے پر جادوانی آسمان کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس عبادت میں مردوں کے شانہ بشانہ خواتین بھی شریک ہوتی ہیں۔ گل وکوز بھی اپنے باپ کی آخری رسومات میں شامل ہوئی تھی۔ سرائے کی خواتین کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنے باپ کی قاتلہ ہے تو اسے صلواتیں بھی سناتی رہیں۔ گل وکوز کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس قتل سے مبرا ثابت کرتی۔ اس کی قمیض پر جو خون کے دھبے موجود تھے وہ تو ازکئی قبیلے کے سردار مانجھی خان کے تھے۔ اگر وہ سچ کا اعتراف کرتی تو بھی اس کی گردن میں موت کا پھندا پڑتا، کیونکہ وہ منگول قانون کے خلاف ایک سردار کے قتل کی مرتکب ہوئی تھی۔ کنعی خان کی آخری رسومات کے بعد اسے پھر نظر بند کر دیا گیا۔ قریباً 10 دن کے بعد اسے دوبارہ وہاں سے نکالا گیا اور منگول منصف کی عدالت میں لایا گیا۔ وہاں سرائے شہر کے بیشتر رئیس و امراء موجود تھے جو کہ کنعی خان کے قتل کے مقدمے کا حال سننے کے لیے بےتاب تھے۔ گل وکوز کو مجرموں والے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی تھیں۔ اس کی حالت بے حد پتلی ہو رہی تھی۔ چہرہ آنسوں کے نشانات اور خاک سے اٹا پڑا تھا۔ لباس پر خون کے دھبے سیاہ پڑ چکے تھے۔ منگول منصف نے اس پر تیز نگاہ ڈال کر مقدمے کی کارروائی کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے منگول کوتوال نے اس پر قتل عمد کی فرد جرم عائد کی اور سرائے سے باہر سے گرفتاری کو فرار کی کہانی قرار دیا۔ بعد ازاں ان سپاہیوں کا فردن فردن بیان لیا گیا جنہوں نے اسے گرفتار کیا تھا۔ ان سب کے بیانات قریباً ملتے جلتے تھے۔ انہوں نے یہ بیان دیا کہ گل وکوز خون کے دھبوں کے استفسار پر گھبرا گئی اور کوئی معقول جواب دینے سے قاصر رہی، جس کے باعث انہوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ کنعی خان کے قتل کے بارے میں کھوجی کے ماہرانہ رائے کو بھی سنا گیا۔ کھوجی کا کہنا تھا کہ قتل کرنے والا فرد بے حد مضبوط جسم کا مالک ہے اور اس کے وار کی گہرائی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خنجر کے استعمال میں مہارت رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے بارے میں کوئی اندازہ قائم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کس جانب سے گھر میں داخل ہوا ہوگا۔ یہ کہنا بھی بعد از قیاس نہیں ہے کہ اس قتل کا ذمہ دار گھر کا ہی کوئی فرد ہو۔ گل وکوز کے خنجر پر موجود خون کے دھبوں کو ایک مسلمان طبیب نے جانچا تھا جس نے اپنے بیان میں خنجر پر موجود نشانات انسانی خون سے تعبیر کیے تھے۔ علاوہ ازیں لباس پر موجود خون کے دھبوں کا نمونہ بھی اسی طبیب نے ملاحظہ کیا تھا۔ اس بارے میں اس کا کہنا تھا کہ خنجر اور لباس پر موجود خون کے نشانات ایک ہی شخص کے خون کے ہیں۔ کارروائی کے دوران یہ بات تو ثابت ہو چکی تھی کہ گل وکوز کسی نہ کسی قتل میں ضرور ملوث ہے۔ تمام تحقیق مکمل ہونے پر
گل وکوز سے اصلیت طلب کی گئی۔ گل وکوز مقدمے کی کارروائی کے دوران یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے حقیقت بیان کر دینی چاہیے۔ وہ اپنے باپ کے قتل کی مرتکب نہیں ہوئی تھی۔ اگر وہ اب خاموش رہی تو اس کے باپ کا قاتل ہمیشہ سزا سے بچا رہے گا۔ وہ گویا ہوئی، معزز منصف، میں پہلے بھی یہ کہہ چکی ہوں کہ میں نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا ہے اور اب بھی اپنے بیان پر قائم ہوں۔ رہا سوال ان خون کے دھبوں کا جنہوں نے میرے کردار اور عزت کو داغدار کر ڈالا ہے، ان کی حقیقت بیان کرنے سے میں پہلے خوف زدہ تھی، مگر اب میں اپنے باپ کے اصلی قاتل کو سزا دلوانے کے لیے اس حقیقت سے پردہ اٹھاؤں گی۔ گل وکوز پر اعتماد تھی اور چہرے سے گہرا اطمینان جھلک رہا تھا۔ گل وکوز کی بات سن کر وہاں موجود افراد میں چیمہ گوئیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جسے منصف کی تنبیہ نے ختم کیا۔ گل وکوز نے ان سب لوگوں کی جانب نگاہ دوڑی اور توقف کے بعد دوبارہ بولی، یہ خون کے دھبے میرے باپ کے خون کے نہیں بلکہ ازگئی قبیلے کے سردار مانجھی خان کے ہیں۔ یہ ایک نیا انکشاف تھا جس پر سب دم بخود رہ گئے۔ گل وکوز نے ان کے چہروں پر استزائی نگاہ ڈالی۔ میں اس روز صبح سویرے ہی گھر سے تیار ہو کر نکلی تھی۔ میں نے ازگئی سردار کو ایک گم شدہ شخص کی تلاش کا کام سونپا تھا جو کہ اس نے طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی پورا نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے اس شخص کی تلاش کا پورا معاوضہ ادا کیا تھا۔ اس سلسلے میں گھر سے نکلی اور دن کی دوسری ساعت میں ازگئی قبیلے میں پہنچ گئی۔ سردار مانجھی خان نے مجھے دیکھ کر ہیلا جوئی کا سہارا لیا۔ اس نے کام کے مکمل ہونے کا دعویٰ کرنے اور مجھے جھوٹا قرار دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب میں نے ذرا سختی کا لہجہ اختیار کیا تو اس نے کام نہ ہو سکنے کا عذر پیش کیا۔ اس سے دوبارہ نیا وعدہ لے کر میں جب وہاں سے واپس لوٹنے لگی تو اس نے مجھے وہیں قیام کے لیے کہا۔ میرے انکار پر وہ بدتمیزی پر اتر آیا۔ اس کی نیت میں کھوٹ دیکھ کر میں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو وہ مجھ پر جھپٹ پڑا۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا حماقت ہوگی، لہٰذا میں نے اپنا خنجر اس کے جسم میں اتار دیا۔ وہ زخم کھا کر پیچھے کی جانب ہٹا تو میں تیزی سے وہاں سے نکلی۔ میں اس وقت سخت گھبراہٹ کی شکار تھی کہ راستے میں مجھے یہ سپاہی مل گئے۔ انہوں نے جب مجھے یہ بتایا کہ میرے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے تو میں شدید صدمے سے دوچار ہو گئی۔ اسی دوران ان میں سے کسی کی نگاہ میرے کپڑوں پر موجود خون کے دھبوں پر پڑی تو انہوں نے اس کے بارے میں وضاحت طلب کی۔ میں بوکھلاہٹ، خوف اور صدمے کی شکار تھی، لہٰذا میں نے کوئی جواب نہ دے سکی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اصلیت کو کھول دیا جائے تاکہ جس کسی نے بھی میرے باپ کو قتل کیا ہے اسے گرفتار کیا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ میں نہیں جانتی کہ سردار مانجھی خان میرے خنجر کے وار سے ہلاک ہو چکا ہے یا محض زخمی ہوا ہے۔ میرے لیے آپ جو سزا تجویز کریں گے مجھے منظور ہے۔ گل وکوز چپ ہو گئی تھی۔ سب لوگ اس کی باتیں سن کر انگشت بدنیداں تھے۔ اگر گل وکوز نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا ہے تو پھر کنئی خان کو کس نے قتل کیا ہے؟ منگول منصف نئی صورتحال دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اس نے کوتوال کو ہدایت کی کہ وہ اس مقدمے کی دوبارہ تفتیش کرے اور لڑکی کے بیان کے مطابق ازگئی قبیلے میں مانجھی خان کی بابت تمام حالات معلوم کیے جائیں۔ تمام تحقیقات مکمل ہونے پر ہی دوبارہ مقدمہ پیش کیا جائے۔ گل وکوز کو بھی نظر بند رکھا جائے۔ اس معاملے کی مکمل چھان بین کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ منگول منصف کے فیصلے کے بعد کوتوال شہر نے گل وکوز کو دوبارہ طریق کوٹڑی میں بند کر دیا۔ وہ اب نئے خطوط پر قتل کی تحقیقات کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ناظرین، خیمے میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ سب لوگ سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسے حالات میں کیا کیا جائے۔ سلطان ملک الصالح نجم الدین ایوب کی اچانک وفات سے کئی مسائل سر اٹھاتے دکھائی دے رہے تھے۔ سامنے طاقتور صلیبی لشکر خیمہ زن تھا جو کہ فیصلہ کن معرکہ لڑنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ بلاد مصر سے لے کر ارض فلسطین تک ایک طاقتور نصرانی مملکت کا قیام اس کا عزم تھا۔ نجم الدین ایوب نے اپنے 10 سالہ عہد حکومت میں حکومتی ڈھانچے کو مضبوط بنائے رکھا تھا۔ اس نے اندرونی شورشوں کو دبانے کے ساتھ ساتھ ایوبی خاندان کے شہزادوں اور سلطانوں کو مٹھی میں لے رکھا تھا۔ ان میں سے بیشتر ایسے لوگ تھے جو کہ اپنی حکمرانی کی خواہش دل میں لیے پھرتے تھے۔ ایسے وقت میں نجم الدین ایوب کی وفات ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر سکتی تھی۔ نصرانی لشکر کی موجودگی میں ان ایوبی شہزادوں کا انتشار اسلامی سلطنت کو ناقابل یقین حد تک مشکلات سے دوچار کر سکتا تھا۔ ملکہ شجرت الدار نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے سلطان نجم الدین ایوب کے خیمے پر کڑا پہرا لگا دیا تھا۔ خاص معتمد افراد ہی خیمے میں داخل ہو سکتے تھے۔
बेबरस नजमुद्दीन अयूब का खास गुलाम होने के साथ साथ اس کے حفاظتی دستے کا امیر بھی تھا۔ یہ ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈالی گئی۔ وہ خود صدمے سے نہ ڈھال ہوا جا رہا تھا۔ اس کے شفیق اور مہربان آقا کا سایہ اس کے سر سے ہمیشہ کے لیے اڑ چکا تھا۔ وہ اس بھری دنیا میں خود کو تنہا محسوس کر رہا تھا۔ ملکہ شجرت الدار نے اسے خصوصاً ہدایت کی تھی کہ وہ نہ صرف اپنے جذبات کو قابو میں رکھے بلکہ ہر ممکن کوشش کرے کہ سلطان کی وفات کی خبر کسی قیمت بھی اس خیمے سے باہر نہ نکل سکے۔ اسے ایسے عمرا اور روسا مصر و شام کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے کی بھی کھلی اجازت دے دی گئی تھی جو نجم الدین ایوب سے ملنے کی ضد کریں۔ بیبرس نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ پاتا۔ اس نے آنسوؤں کو سمیٹنے کے لیے آنکھوں کی دکھن کا بہانہ کیا ہوا تھا کہ شاید ایسے ہی اس کے دل کا غبار نکلتا رہے۔ کئی عمرا نے اس کا بہانہ سن کر اسے آرام کرنے کا مشورہ بھی دیا، مگر اس نے اپنے فرض سے کوتاہی مناسب نہ سمجھنے کا جواز پیش کر کے انہیں خاموش کر دیا تھا۔ ملکہ شجرت الدار نے سب سے پہلے بحری مملوک عمرا کے ساتھ جو کہ نجم الدین ایوب کے قریبی ساتھی تھے مشورہ کر کے نجم الدین ایوب کے جوان سال بیٹے توران شاہ کو بلوا بھیجا۔ توران شاہ ملکہ شجرت الدار کا سوتیلا بیٹا تھا۔ نجم الدین ایوب کے بعد یہی ایک ایسا نوجوان تھا جسے امور جہاں بانی کی کسی حد تک سمجھ بوجھ تھی۔ ملکہ شجرت الدار کا حقیقی بیٹا خلیل کم عمری میں ہی علالت کے باعث وفات پا چکا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو شاید ملکہ شجرت الدار تاج حکمرانی اس کے سر پر رکھنے کے بارے میں سوچتی۔ لشکر میں ابھی تک سلطان نجم الدین ایوب کی شدید علالت کی خبریں زیر بحث تھیں۔ سپاہی دن رات اپنے مہربان سلطان کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگتے۔ حکومتی عمرا اور رئیس نصرانی لشکر کی موجودگی کے باعث سخت بے چین تھے۔ انہیں ایسے میں سلطان سے ملاقات کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی، مگر خیمے کے محافظ انہیں خیمے کے نزدیک بھی نہیں پھٹکنے دیتے۔ ان کا بس یہی جواب تھا کہ یہ سلطان کا اپنا حکم ہے کہ انہیں مکمل آرام کی سخت ضرورت ہے، لہٰذا انہیں آرام کرنے دیا جائے۔ ضرورت پڑنے پر وہ خود ہی ملاقات کریں گے۔ ملکہ عالیہ فارس الدین اقطعی مؤدب لہجے میں بولا، آخر ہم یہ کب تک چھپا رکھیں گے کہ سلطان اب دنیا میں نہیں رہے؟ اقطعی، ہم سمجھتے ہیں کہ صورتحال بے حد تشویشناک ہے، مگر ہمیں یہ خبر تب تک پوشیدہ رکھنی ہے جب تک توران شاہ یہاں نہیں پہنچ جاتا۔ ملکہ عالیہ بہاؤدین زہیر بیتابی سے بولا، توران شاہ تو حسین کیفا میں ہے، اسے یہاں پہنچنے میں کم از کم 12 دن لگ سکتے ہیں۔ دیگر عمرا بار بار سلطان سے ملنے کی ضد کر رہے ہیں، انہیں ایسے کب تک روکا جا سکتا ہے؟ دوسرا، سلطان کی میت کو فوری طور پر دفنانا ضروری ہے، زیادہ دن طبیب اسے نہیں سنبھال سکے گا۔ تمہارا کہنا بجا ہے، مگر میں اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتی جب تک توران شاہ خود نہ پہنچ جائے۔ سلطان کی میت کو دفنا دینا نئے فساد کو جنم دینے کے مترادف ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ عمرا کے مسائل کو آپ لوگ سن کر ان کی تشویح کرتے رہیں تاکہ انہیں سلطان سے ملاقات کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ ملکہ عالیہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ عمرا کا حلقہ ہماری بات سے مطمئن نہیں ہوتا، انہیں سلطان کے منہ سے جواب سننے کی عادت ہے۔ جب تک سلطان ان کے سامنے نہیں جائیں گے وہ ایسی ہی بے یقینی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے۔ اگر انہیں زیادہ دیر تک ملاقات سے روکا گیا تو ممکن ہے کہ کچھ فسادی عمرا افواہوں کا بازار گرم کر دیں۔ اس وقت کوئی بھی الٹی سیدھی افواہ مسلمان سپاہیوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے کافی ثابت ہو سکتی ہے۔ احمد علی نے کہا، ایسے حالات میں تو میں صرف اتنا ہی کر سکتی ہوں کہ سلطان کی میت کو نہایت خاموشی سے یہاں سے ہٹا دیا جائے اور لشکر میں یہ مشہور کر دیا جائے کہ طبیب کے مشورے کے باعث انہیں 10-12 دن کے لیے منصورہ کے سرکاری طبیب خانے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہاں کی آب و ہوا انہیں موافق نہیں۔ یہ خیال بالکل صحیح ہے۔ رئیس العساکر جاشن نگیر ایبک نے پرجوش لہجے میں کہا، اس طرح عمرا میں بد دلی پھیلنے کا اندیشہ مل جائے گا۔ بس یہ حکم سنانا پڑے گا کہ سلطان کی سختی سے ہدایت ہے کہ کوئی فرد میدان جنگ سے اتنی دیر تک نہیں ہٹ سکتا جب تک سلطان صحت یاب ہو کر واپس نہ لوٹیں۔ اس طرح عمرا کا غول ان کے تعاقب میں منصورہ جانے سے بھی گریز کرے گا۔ ایک چھوٹا سا دستہ سرکاری طبیب خانے میں تعینات کر دیا جائے تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو سکے، اور دوسرا چند سپاہیوں کو اس مقام پر عام لباس میں مقرر کر دیا جائے جہاں سلطان کی میت رکھی جائے گی تاکہ کسی کو شک بھی نہ گزرے اور حالات ہمارے قابو میں رہیں۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔